ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ سے زیادہ کفر کرنے لگے۔ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ زیادہ سے زیادہ کفر کرنے لگے، لن تقبل توبتہم، ان سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کافر ہوتے ہیں اور کافر ہونے کے بعد کفر کے اندر زیادہ سے زیادہ کروائیاں کرتے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ کفر کرتے ہیں بلکہ کفر کے بعد اگلا کفر، پھر اس کے بعد اگلا کفر، پھر اس کے بعد اگلا کفر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان ایک تو کافر ہے، اس کے بعد انسانی فطرت کے فطری صلاحیتوں کو بھی استعمال نہیں کرتا، اس کے اندر جو نرمی ہے اسے بھی استعمال نہیں کرتا، اس کے اندر جو اچھی صلاحیتیں ہیں اسے بھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مشرک بھی ہے، قاتل بھی ہے، زانی بھی ہے، اور مختلف قسم کے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، ایمان سے مرتد ہونا، ایمان سے مرتد ہونے کے ساتھ، اب اس کی مثال ایسے مشرک مسلمان کی بھی ہے جو اسلام لاتا ہے اور اسلام لانے کے ساتھ ساتھ یعنی کلمہ توحید پڑھتا ہے، کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ساتھ کفر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جا کر کے مزار کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کر رہا ہے بلکہ کفر پر کفر بھی کرتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس پر چادر بھی چڑھاتا ہے، اس پر دھاگا بھی باندھتا ہے، اس کا چراغ بھی جلاتا ہے، ماں سے سوغات بھی لے کر آتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی نسبت پھر اس بابا کی طرف کرتا ہے، بعض اوقات اس اولاد کو وہیں ڈال کر کے آ جاتا ہے، وہ اولاد بڑی ہوتی ہے، پھر اس اولاد کے بڑے ہونے پر وہ کفر اور شرک کا ایک داعی بن کر کے رہتی ہے۔ تو کہا کہ کفر کرتا ہے اور کفر کے بعد مزید کفر کرتا رہتا ہے، یعنی کہ اسلام لایا، کلمہ توحید پڑھی، کلمہ توحید کے بعد پھر اس نے شرک کر دیا یعنی کہ کفر کر دیا، اور اس کے بعد وہ کفر میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ یہ ایسے مسلمان کی بھی مثال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لن تقبل توبتہم، ایسا انسان اگر پھر توبہ کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، کفر کرتا ہے، کفر کے بعد کفر ہی کرتا رہتا ہے اور کفر ہی کرتا رہتا ہے اور اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو توبہ ایسی کرتا ہے کہ وہ چھوڑ لینے کی توبہ نہیں کرتا۔ جو اوپر توبہ کی اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی، فرمایا کہ تابوا من بعد ذلک واصلحوا، توبہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فإن اللہ غفور رحیم، ایسے شخص کو تو معاف کر دوں گا، ایسے پر رحم بھی کروں۔ لیکن یہ شخص یہ توبہ اگر کرتا بھی ہے تو فرمایا لن تقبل توبتہ، اس کی توبہ میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ وہ توبہ تو کر رہا ہے لیکن اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ اللہ کے سامنے مسجد میں جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ توحید کا پڑھنے والا ہے، یا اللہ کے اسلام اور ایمان کا دعوے داری ہے۔ تو کہا کہ ایسا مسلمان، ایسا مومن کہ جو شرک بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہاں جا کر توبہ بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تو کہا کہ لن تقبل توبتہم، یہ کفر کے اندر زیادہ ہو چکا ہے، یہ اس کے اندر زیادتی کر رہا ہے پس پردہ، لیکن یہاں آ کر توبہ بھی کرتا ہے، لن تقبل توبتہم۔ اللہ نے کہا ایسے کی توبہ میں قبول نہیں کرتا۔ بظاہر تو یہ مسلمان ہے لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کفر بھی کر رہا ہے، تو لن تقبل توبتہم، اس کی نمازیں قبول نہیں، اس کے سجدے قبول نہیں، اس کے رکوع، اس کی دعائیں، اس کی حاجتیں منتیں کا یہ قبول نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے جو سالہ سال قربانی کرتے ہیں لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک جانور قربانی کا، ایک جانور محرم کا، ایک جانور قربانی کا، ایک جانور ربیع الاول کا۔ ابھی کیا ہے کہ یہ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور شرک کے اندر پھر زیادتی کرتے ہیں، ہر سال یہی جانور کرتا ہے، ہر سال یہی روایت۔ اب جو جانور بچا ہے نا وہ محرم کا جانور ہے، یہ اس نے اپنی شناخت بنا دی۔ تو کہا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو ازداد و کفرن، جو کفر کے اندر ازداد کر رہا ہے، کفر کے اندر روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ توبہ کرتا ہے تو لن تقبل توبتہ، کیونکہ وہ توبہ بھی ایسی کرتا ہے کہ اصلاح نہیں کرتا،
کوئی اپنی توبہ کے بعد اصلاح کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسی توبہ قبول، اور اگر توبہ کے ساتھ اصلاح نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم، ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، واولئک هم الضالون، یہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم، پس ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی بھی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے سونا، ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ اسے چھڑاوے میں دے، اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب دو لوگوں کا ذکر ہو چکا ہے، ایک وہ لوگ کہ جو اسلام سے مرتد تو ہوئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے توبہ بھی کی، اور توبہ کرنی ایسی تھی کہ انہوں نے توبہ بھی کی اور اپنی اصلاح بھی کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اسلام کے بعد کفر بھی کر بیٹھے، مرتد بھی ہو گئے، لیکن ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اور کفر کے اندر زیادتی کرتے رہے، اب اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی توبہ کے ساتھ اصلاح نہیں کرتے، اگر وہ اصلاح نہیں کرتے تو ان کی توبہ قبول نہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ کفروا، انہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور پھر کفر میں ہی مر گئے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے کفر تو کیا ہے لیکن توبہ بھی ایسی کی کہ جو قابل قبول نہیں تھی، اور پھر وہ اسی کے اندر مر گئے، یا پھر یہ کہ انہوں نے توبہ ہی نہیں کی، کبھی اللہ کے سامنے عاجزی ہی نہیں کی اور کبھی شرمندہ ہی نہیں ہوئے اپنے عمل پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، اگر زمین بھر کے یہ سونا بھی تاوان میں پیش کریں ہمیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے لن یقبل، ایسے لوگوں سے کچھ بھی تاوان قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ایک دوستی سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے شخص، اگر تجھے زمین بھر کے سونا دیا جائے، زمین بھر کے تمام نعمتیں دی جائیں، اور کیا تو وہ زمین چھڑاوے میں دے کر اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ یعنی اللہ اسے خود ہی آفر دیں گے کہ میں نے تجھے دوزخ میں تو ڈال دیا، لیکن اب اگر میں تجھے پوری زمین سونا بھر کے دوں، پوری زمین پوری نعمتیں بھر کے دوں، تو کیا تو وہ پوری زمین اس آج کے عذاب سے چھڑاوے میں مجھے دے گا؟ تو انسان دوستی یہ کہے گا کہ اللہ میں وہ پوری کی پوری زمین تجھے تاوان میں دے دوں گا، بس تو مجھے یہاں جہنم سے نکال کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو آج پوری زمین بھر کے مجھے دینے کے لیے تیار ہے، میں نے تو بہت تھوڑا سا تجھ سے مانگا تھا، میں نے تو صرف تجھ سے یہ وعدہ مانگا تھا کہ تو دنیا میں جا کر میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، تو اس وعدے پہ پورا نہیں اترا، اگر آج تو زمین بھر کے سونا بھی مجھے دے گا تو میں وہ تیرا تاوان قبول نہیں کروں گا، اور تجھے آج اس عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زمین بھر کے سونا بھی عذاب سے چھٹکارے کے لیے پیش کرے تو لن یقبل، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔